अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत शुक्रिया। फवाद साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फरमाया कि सेनेट इलेक्शन में पैसा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं KPK में भी चला है और उन्हें यह भी मालूम है कि किस किस सेनेटर को क्या क्या ऑफ़र हुई है। दूसरी जानिब PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। इसके अलावा PDM का इजलास भी जारी है जिसमें यह तय होना बाकी है कि लॉन्ग मार्च होगा या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिस पर गुफ्तगू हो रही है। काफ लीग से मुतालिक खबर आई कि उन्होंने माज़रत कर ली सेनेट इलेक्शन में, PDM की हिमायत की। फिर मोनी सलाई साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। बिलावल साहब खैरियत दरियाफ्त करने आए थे शुजात साहब की, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, अब ये जो PDM की मीटिंग जारी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द तो कर दिया गया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी आपको अभी PDM की लग रही है, लॉन्ग मार्च पे अगर इत्तफाक हो जाता है, कोई एक्शन प्लान तय हो जाता है, तो आप नहीं समझते कि ये आखिरी दरवाज़ा पहले खटखटाने की कोशिश कर रही है PDM? वो नहीं है, वो तो उसमें तो मसला ये है उनका कि इलेक्शन सर पे आए खड़े हैं और यूसुफ गिलानी की जो जीत है उसके बाद तो ऑब्वियस कैंडिडेट हैं वो। तो PDM के पास मेरे ख्याल से और कुछ कार ही नहीं है बजाय इस मैच में हिस्सा लेने के। और फिर उनके पास कलील सी अक्सरियत है, वैसे इतनी नहीं है, जिसकी वजह से क्या आप संजरानी साहब की तारीख में रिपीट अगर हो जाए कि 14 लोग जो गैबी तौर पर आकर वोट दे दें तो अलग बात है। मेरे ख्याल से चौधरी साहब से पूछते हैं, फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेनेट में चेयरमैनशिप पे क्या आपकी अपनी इस बारे में पेशन गोई है कि यह अंदाज़ा? देखिए सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें जो इस वक्त सियासी जमातें हैं उनके पास, दोनों के पास अक्सरियत जो है वो नहीं है अपना सेनेटर लाने की, लिहाजा इसकी जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो कोalition के ऊपर होगी और फिर जो 6 या 7 इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर होगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो फैसला है वो तो करेंगे कि इंडिपेंडेंट्स के वो किधर जाते हैं और वो किधर जाएंगे, जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेगा। अब संजरानी साहब की भी एक अपनी, चूँकि वो 3 साल रहे हैं चेयरमैन सेनेट, तो उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है और जो काफ़ी इंडिपेंडेंट्स हैं वो हैं भी छोटे सूबों से, तो इसलिए एक एडवांटेज तो बहरहाल संजरानी साहब को हासिल है। तो आप इसका मतलब है कि ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो इलेक्ट हो जाएंगे? काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इलेक्ट हो। इस वक्त जो साहब जो है वो अच्छा ये बताइए कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उस बारे में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को कंटेनर में बंद रखा गया था और ये तो कहा लीडर ऑफ जो अपोजिशन की हैं, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग की मोहतरमा मरियम ने, उन्होंने तो कहा था, लेकिन शेख रशीद ने भी इसकी तस्दीक की है। तो ये इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला भी, वो भी कुछ टच एंड गो ही नजर आता है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब ने तो मेरे मिनिस्टर को ऐसी बात की है, और दूसरी बात ये है कि देखिए जो MNAs का जहाँ तक ये कहना कि उनको कंटेनर पे बंद रखा गया है, वो नाम ले लें और वो सारे लोग यहीं पे हैं, वो फिर उसकी तस्दीक या तस्दीक कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये मरियम नवाज की तो जो सारी इस वक्त आप तकरीरें सुने ना, वो अकल से आ रही तकरीरें हैं, उनमें ना कोई सब्सटेंस है ना कुछ है। बस उनको दुख नहीं भूल रहा कि ये जो सारे एक बादशाह सलामत का ख़ानदान जो है, ये जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान में किसी को उन्हें घर भेजने की, तो उनको तो वो दुख हजम नहीं हो रहा और उससे बारे में वो ऐसे ही और जो है ओल फोल बोलती हैं। कभी उन्होंने अपनी किसी बात का कोई सबूत तो उनके पास कभी हुआ नहीं। अच्छा, इसी तरह अब ये भी खबरें आ रही हैं कि बिलावल साहब और मरियम
पंजाब पर शब खून मारने की कोशिश कर रही हैं, और मरीम ने तो कह दिया कि हुकूमत PMLN की होगी वहाँ पे अब आइंदा। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि जब भी एक अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए इस तरह की गुफ्तगू तो करनी ही होती है सियासी जमातों ने, अपने लोगों को हौसला भी तो देना होता है कि कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं, ये वो, वरना तो लोग साथ ही छोड़ दें, सालों में तो कोई नहीं रहता। लिहाजा आप अगर इनके पिछले कोई जब से ये PTM बनी है इनकी स्टेटमेंट्स का एक रिव्यू जरा निकालें जी जी तो आपको मालूम होगा कि एवरेज इन्होंने हर दूसरे महीने में हुकूमत जाने की जो है वो पेशगोई की। इन्होंने बताया कि हर 2 से तकरीबन आप इनका एवरेज स्टेटमेंट देखेंगे ना तो वो 60 से 75 दिनों में कोई ना कोई इन्होंने कहा है कि हुकूमत अब गई अब गई अब गई। तो ये एक लॉलीपॉप होता है जो अपने आप सपोर्टर्स को दिए रखते हैं ये लोग, उसी की एक कड़ी है, स्टेटमेंट है जो उन्होंने। जी जी। अच्छा फवाद साहब, पंजाब को लेके, गवर्नेंस को लेके आप एक सेन पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, तो आप नहीं समझते कि बुज़दार साहब जो हैं या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, या आपकी पार्टी के लिए भी बेहतर है कि यहाँ पे कोई और शख्स लाया जाए जो तनकीद आप पे हो रही है उसका मुकाबला किया जा सके? लेकिन ये बड़ी फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है प्रोविंशियल सेटअप में। ये जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं, ये पंजाब तो चूँकि बड़ा प्रोविंस है और इसके ऊपर बात होती है, आप बलूचिस्तान में जाके हाल देख लें, आप सिंध में जाके हाल देख लें, ये जब तक प्रोविंशियल फ्रेमवर्क्स आप ठीक नहीं करते हैं और जब तक आप का पैसा डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स उसको खर्च नहीं करेंगी, कैपेसिटी प्रोविंसेस अपनी बिल्ड नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसकी तो कमर तोड़ दी, और उससे NFC अवार्ड और जो ये हमारा 18वीं तरमीम है इससे रिकवरी जब तक हम नहीं करें, हम जो मर्जी कर लें, ये हमारी बेहतरी नहीं आनी। और ये बड़े फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान को करने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे। फवाद साहब, लेकिन आप बात कर रहे हैं जनरल, ये इन्होंने का सवाल ये ज़रा स्पेसिफिक है, मैं ज़रा और इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ कि जो सेनेट का डिबेकल हुआ है और लोकल बॉडीज़ में कोई थोड़ी सेटबैक, लोकल बॉडीज़ ज़िमनी इंतखाबात में जो सेटबैक हुई हैं, उसके हवाले से ये हुक्मरान जमात के अंदर ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि बुज़दार साहब को रिप्लेस करना ज़रूरी है, ये डिलीवर नहीं कर पाए। क्योंकि आपको तो याद है, आप पॉलिटिकल ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं कि जब भी भुट्टो साहब को तो भी कोई इम्पोर्टेंट वोट होता था तो खरसा एक किस्म के वो MNAs को इंश्योर करते थे कि वहाँ मौजूद हो और सपोर्ट हो उनकी। तो उस हवाले से भी देखा जाए तो सियासी तौर पे भी ये बुज़दार साहब की थोड़ी सी नाकामी गिना जा रहा है, और मुख्तदर हल्के भी मेरी इत्तला के मुताबिक उनके को ख़ास हक़ में नहीं है। देखिए, ये तो नबी साहब आप ही बेहतर एनालिसिस इसका कर सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर कोई बात करनी सही नहीं है, लेकिन बहरहाल जो फैसला भी प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे वो हतमी होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी से ही बुज़दार साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने थे, और अब भी जब तक PM की जो फैसला है वो तो प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करेंगे वो मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लाई भी होगा। नहीं फवाद साहब, ब्रीफली बताएं ना, बुज़दार साहब का पंजाब में CM रहना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है या नुकसान हो रहा है? नहीं, मैं इतना ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं हुआ करते हैं। बहरहाल मैंने आपको बताया है कि जो प्रोविंशियल सिस्टम्स हैं उनमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है, और वो डेफिनेटली उनमें जो सिस्टम्स हैं वो इतना काम नहीं करते। फासिल, कोई ये ज़ेरे गौर है को पंजाब में तब्दीली? तो मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो जब मुनासिब समझेंगे और जैसे समझेंगे वैसे ही वो करेंगे। अच्छा, 16 बंदे कौन से थे फवाद साहब? वो जो 16 लोग जो आपके टूटे हैं, कुछ पता चल सका है? कोई पार्टी ने अपने तय इस पे की है छानबीन? देखिए, हमने तो खैर छानबीन इस पे हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो हमें इलेक्शन कमीशन के पास हम गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ना बात यह है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट में, हम तो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को यह हक होना चाहिए कि वो देख सकें कि उनके लोगों ने वोट किधर डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 226 की अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 218 के तहत कोई मैकेनिज्म बना सकता है, टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। तो
तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा जी आप मेहरबानी करें, बैलेट पेपर के अंदर हम आपको QR कोड्स लगा के दे सकते हैं, हम सिक्योरिटी फीचर्स डाल सकते हैं जिसमें के तहत आप एक हतमी फैसला पे पहुंच सकें। अब वो इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं है, तो अब उसके बाद आप मुझे बताएं ना, वो कैसे पता चलेगा कौन लोग थे कौन नहीं। फवाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन पे आपने बड़ी सख्त चढ़ाई की, बल्कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है, बल्कि उन्होंने कहा उनका कारकर्दगी शर्मनाक है। इस पर शेख रशीद ने तबसरा फरमाया कि ये इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं होनी चाहिए थी, ओवर रिएक्शन हुआ है और मैंने जाके मामला ठीक कराया, उन्होंने क्रेडिट लिया। तो बात तो ठीक है कि इलेक्शन कमीशन जब आपके हक में फैसला करे तो आप कहते हैं ठीक है, खिलाफ करे तो आप नाराज होते हैं। नहीं जी, हमारा हक का या खिलाफ का तो इशू नहीं है। इशू तो यही है कि ये एक जो एक्सपेक्टेड एक रोल होता है आपका, वो रोल हम समझते हैं कि जो होना। अब देखें ना, वीडियोज आ गई, MPP ने तस्वीरें कर दी, सब कुछ हो गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो नहीं सामने आया। जिससे ज़ाहिर है बहरहाल एक मायूसी तो है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, जो सेनेट इलेक्शंस में नजर जो है वो नहीं है। जी अच्छा फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे जी, लास्ट क्वेश्चन फवाद साहब, आपने आर्टिकल 218 का रेफरेंस दिया है जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, क्या ये इस पे भी लागू हो सकता है और यहाँ भी शो ऑफ हैंड से हो सकती है वोटिंग? 100% होनी चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें और भी अपोजिशन को और हुकूमत को मिलकर बैठना चाहिए, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है हमें उसकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। और अगर अभी भी हम समझते हैं तो हम जा सकते हैं सेक्शन ये जो अपना सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है इसमें भी हमें बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब अपोजिशन ने उसके ऊपर उस वक्त बात ही नहीं की है, ना ही वो आगे बढ़े हैं। तो अब 12 को इलेक्शन, अगर 12 को तो हो जाएगा, बट इसके बाद बैठ जाए, अगले इलेक्शन को तो रिफॉर्म करें। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपके हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, फवाद साहब ने मेरा ख्याल ये ज़ाती राय दी है कि ये जो 12 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं ये शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं और होने चाहिए, और फिर साथ जाते हुए वो ये भी कह गए हैं कि इसके बाद बैठ जाते हैं। ये क्या चक्कर है? शो ऑफ हैंड भी तब ही पसंद होता है कि जब वहाँ से मुतमन्नी नताइज मिल जाएँ, और वरना खुफिया बैलेट ही बहुत मुक़द्दस है। ये क्या है? ये कब तक किस तरह ये आइन के आर्टिकल्स जो हैं उन पे तनकीद या उनकी तारीफ़ अपनी मंशा और अपने मकासद हासिल करने के लिए होती रहेगी? ये तो खैर हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, जो हार जाता है वो हमेशा तावीलात तलाश करता है, कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए इसमें मुझे तो कोई हैरानगी नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो हुआ है एक बरक़्तदार जमात के साथ, ये बहुत ही टच एंड गो था। ये जो सेनेट के का इंतखाब और ये नो कॉन्फिडेंस वाला भी, और इसने वज़ीर आज़म को मेरी इत्तला के मुताबिक उनके करीबी हल्के जो हैं वो उसकी तस्दीक करते हैं कि वो बिल्कुल शेकन हो गए इससे। और ये जो बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हुआ इसमें भी काफ़ी टच एंड गो वाले मामलात थे अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि जी ये खान साहब जो हैं सिर्फ अपने सियासी हरीफों को ही ब्लेम करते रहेंगे या अपनी कारकर्दगी, अपनी पार्टी का कंडक्ट और मामलात जो है से इसमें 2.5 साल में उनका बिल्कुल क्रियाक्रम हो गया तकरीबन। अगर देखा जाए तो इन हालात में उनको सोचना पड़ेगा कि कोई नई टीम लेके आते हैं कि नहीं आते, कोई नई हिकमत अमली सुपर ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए तो हुकूमत चलाना मुश्किल है ना, और बाकी जो चेले चांटे हैं उनके इर्द गिर्द जिनको कुछ पता नहीं है वो क्या डिलीवर कर पाए हैं अब तक। जी अच्छा निज़ामी साहब, अगर शो ऑफ हैंड से चेयरमैन सेनेट के जो आने वाले इंतखाबात हैं ये हो जाते हैं, आप समझते हैं कि जो शफाफियत का प्रचार बहुत ज़्यादा PTI कर रही है, उनके इस सारे बयानिए को सियासी तौर पे फिर से तक़वियत मिलेगी और अवाम वाकई
سنجیدہ لیں گے کہ عمران خان صاحب واقعی شفافیت کا جو بیانیہ لے کر چلے تھے وہ سیاسی مقاصد سے بھئی آپ کیا بچگانہ بات کر رہے ہیں؟ اب تو ہو گئے الیکشن، اب کون سی ایشو ہے؟ میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں نظامی صاحب. جی وہ بھی آئین کے تحت ہوں گے. کوئی عمران خان صاحب کی یا کسی حکمران جماعت کی یا اپوزیشن کی وم نہیں ہے کہ جی چلیں جی یہ شو آف ہینڈس کرا لیتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا، وہ چیلنج ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ فواد صاحب جو ریفرنس دے رہے تھے آئین کے آرٹیکل 218 کا، میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا. خیر، یہ پنجاب کی بات ہوئی، بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ یہاں پہ تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے، بزدار صاحب جانے والے ہیں. اب کی بار جو موو ہے، جو یہ ساری باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ آپ تو بزدار صاحب کے پیچھے پڑ گئے. ان کا قلعہ بھی مضبوط ہے، اگر وہ بیٹھے ہوئے تو کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر کار وہ وسیم اکرم پلس ہیں ان کے. تو باقی رہا یہ معاملہ کارکردگی کا، تو ویسے تو ہر چیف منسٹر کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں سینٹر والے، لیکن یہاں کچھ معاملات واقعی کچھ دیگر گو ہیں. تو یعنی اب اگر آپ یوں کہیں کہ تبدیلی کا تو شروع سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد اور یہ ضمنی انتخابات کے بعد یہ امکان بڑھ گیا کہ بزدار صاحب کی جگہ کسی اور کی کو دیکھا جائے. لیکن اس میں یہ بھی ہے ایک عنصر ہوگا کہ ابھی کون سنبھالے گا ان کو. ادھر چودھری پرویز رائی بڑی اچھی چوائس ہیں، ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہوگی، وہ پی ٹی آئی کو کس حد تک قبول ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا. باقی رہا نو کانفیڈنس کی تیاری پنجاب میں، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک آپشن ہے، اور جس کو میرے خیال سے عملی طور پر کیا جا رہا ہے، اس کو جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. اب اس میں یہ ہے دیکھنے والی بات کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل گورنمنٹ کے الائنس کے 191 ووٹس ہیں اور 172 اپوزیشن کے الائنس کے. باقی ان میں کچھ ادھر ادھر بھی ہیں، انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ بھی ہیں. تو اس صورتحال میں یہ بڑی کلوز کال ہے یہ جو گیم ہے. اور اگر یہ والی بات ٹھیک ہے کہ بزدار کے اس سے کافی قوتیں بھی ناراض ہیں، تو پھر ان کا اس گوس اس کوٹ. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات بھی کریں گے جو نمبر گیم ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میں جب بھی حکومت آئے گی نون لیگ کی آئے گی، اور کتنی سیریس موو ہے نون لیگ کی پنجاب میں عدم اعتماد کے لیے. بریک کے بعد یہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، بہت سے معاملات ہیں، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ، یوسف رضا گیلانی صاحب اب بطور چیئرمین سینٹ بھی نامزد کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے. جس طرح فواد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے انٹرسٹنگ جو تناسب ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے نظامی صاحب، ایک ایج تو ہوتا ہے جو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے اس کو، گورنمنٹ کا اتحاد، کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بطور چیئرمین سینٹ کامیاب کروانے کے لیے پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں یہ پاپڑ بیلنے کا تو کوئی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو پارٹی زیادہ ووٹ لے جائے گی تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ جس طرح پچھلی دفعہ یہ الیکٹ ہوئے تھے چیئرمین سینٹ جو ہے، 14 ووٹ کہاں سے غائب سے مل گئے تھے ان کو. اس وقت تو یہ موجودہ حکومت اس کی بینیفیشری تھی تو وہ خاموش رہی. اب اگر کوئی چھرا نہیں گھومتا ان کو تو اس صورت میں تو کانٹے دار مقابلہ ہونا چاہیے کم سے کم. اگر جیتنا نہیں چاہیے اپوزیشن، کیونکہ ان کو معمولی سی ادبی اکثریت حاصل ہے اس میں. یہ میرے خیال سے زبیر صاحب سے یہ سوال زیادہ ریلیونٹ. السلام علیکم زبیر صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جی السلام علیکم، کیا آؤٹ کم لگتا ہے آپ کو یہ چیئرمین کے الیکشن کا؟ میرا خیال ہے کہ جی وہ جو سینٹ کا پہلے جو انتخاب ہوا تھا 3 تاریخ کو،
اس میں تو آڈز جو تھے وہ گیلانی صاحب کے اگینسٹ تھے. ظاہر ہے حکومت کے پاس زیادہ نمبرز تھے نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے باوجود گیلانی صاحب جیت گئے تھے. تو سینٹ میں تو جو نمبرز ہیں وہ گیلانی صاحب کے فیور میں, مطلب آن پیپر 52 ہو جاتے ہیں. ڈار صاحب نہیں ہیں تو 52 ورسز 47 ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک آسان ہوگا گیلانی صاحب کے لیے جیتنا. لیکن آپ نے جیسے ریفرنس دیا کہ پچھلی دفعہ جب نو کانفیڈنس پیش کیا گیا تھا سنجرانی صاحب کے خلاف, تو اس میں 14 ممبران جو تھے اپوزیشن کے, وہ انہوں نے لاسٹ منٹ پر ووٹ جو تھا سنجرانی صاحب کے فیور میں دیا تھا. اب کوشچن یہ ہے جو ہمارے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ 14 جو ارکان تھے اس میں سے کچھ تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے جب یہ وقت آئے گا الیکشن کا 12 تاریخ کو, لیکن اس میں سے رہ کتنے گئے ہیں جو کہ کیا کہنا چاہیے کوئی دوسری طرف جا سکتے ہیں. بٹ ہوپ فلی اپوزیشن ایک بار پھر میرا خیال ہے سینٹ چیئرمین منتخب کرانے میں گیلانی صاحب کو کامیاب ہوگی. زبیر صاحب, آپ کو تو معلوم ہی ہوگا, آپ کی پارٹی کہتی ہے ہمیں پتہ ہے کون کون لوگ ہیں, تو آپ ان کو ایکسپوز کریں گے کسی مرحلے پہ؟ نظامی صاحب, اس میں یہ بالکل ایک تحقیقات بھی کرائی گئی تھیں, اور یہ بالکل اس پر کچھ تو شک کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پیپرز تو نہیں نکال کے کوئی چیک کر سکتا تھا کہ کس نے نہ ٹریس کر سکتا تھا کہ کس نے کہاں ووٹ ڈالا ہے. سو شک کی بنیاد پر ضرور کہا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ سینیٹرز ہیں جو سلپ کر سکتے ہیں اور جن کا چانس بھی ہے پریشر میں آ کے. ہم بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں ادھر کوئی پیسہ چلا تھا, بٹ وہاں ادھر آبویسلی کچھ نان ڈیموکریٹک فورسز تھیں جس کے پریشر میں آ کے دوسری طرف ووٹ ڈالا گیا تھا. وہ شک سے زیادہ میرا خیال ہے اس کی بنیاد پر آپ ایکشن نہیں لے سکتے تھے. نہ ہی ہمیں کوئی ایسے ایجنسیز کی کوئی سہولت حاصل تھی جو کہ یہ کنونس ہمیں بہت اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کر سکے کہ جی اس دن الیکشن سے پہلے کچھ چند روز پہلے کون کس سے ملا تھا, تو اس کی بنیاد پر ہم کوئی ایکشن لیتے. جس طرح سے آج پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 16 ارکان جو ہیں نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا انڈر پریشر یا پیسہ لے کے یا جو بھی ہے, اور ایجنسیز کو ان کا پتہ ہے, تو وہ سہولت تو ہمارے پاس نہیں تھی, تو وہ شک کی بنیاد پر آپ ایکشن نہیں لے سکتے تھے. جی, تو یہ کچھ الیکشن میں سے یہ انہونا ہوا جو آج اس میں گیلانی صاحب بھی جیت گئے ہیں ویسے, کہ ایک حکمران جماعت کو اتنا سیٹ بیک ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی چلے ہیں اور وہاں بھی چلے ہیں, کیا نام ہے, کے پی بھی ایسے چلے ہیں, لیکن پنجاب میں تو سارا معاملہ وقوع سے ہو گیا, تو وہاں پیسوں کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو سیٹ بیک ہے زبیر صاحب, یہ اس کی وجہ محض پیسے ہی ہے, کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں, ایک نظامی صاحب آپ تو میرے سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ملتے بھی ہوں گے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی میں بات کر رہا ہوں اور ایم پی ایز کی پنجاب اسمبلی میں, تو بہت سے ایون منسٹرز بھی ایسے ہیں جو بہت ڈسکنٹلڈ ہے. ایٹ لیسٹ میرے سے بہت سے ایم این ایز جو ملاقات کرتے ہیں, تو ایک تو 2.5 سال پونے 3 سال کے بعد کوئی بھی جماعت ہوتی ہے رولنگ پارٹی, وہ اپنے بیک بینچز کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بیکاز ان کے لیے مشکلات میں, خاص طور پر یہ حکومت میں دیکھیں تو مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. معیشت کے حوالے سے اتنے مشکل حالات ہیں, وہ کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں, مہنگائی کے حوالے سے سوال ہوتے ہوں گے, بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ جی ان کے علاقوں میں کام نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑا جو گلہ شکوہ جو میں نے محسوس کیا ہے ان کے ایم این ایز کو ہے کہ ان کے جو کی منسٹرز ہیں, اور خاص طور پر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں, وہ تو ملاقات ہی نہیں کرتے تھے. اب یہ ایک بنیادی تضاد میرا خیال ہے پی ٹی آئی سمجھی ہی نہیں تھی جب حفیظ شیخ صاحب کو فائنینس منسٹر لگا رہی تھی,
کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے پلان بنایا تھا، اکانومی کا پلان بنایا تھا، جس طرح اسد عمر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جب آپ ان کو چھوڑ کے نان الیکٹڈ لوگوں کو، اور وہ بھی جو واشنگٹن میں رہتے ہیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیتے جنہوں نے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہونا، تو وہ ایم این اے کی کیوں خوشنودی کریں گے؟ سو سلیکشن جو تھا حفیظ شیخ کا نیشنل اسمبلی کا اسلام آباد سے، آئی ایم شیور وہ ابھی ریگریٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کو یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی آ جائیں گے اور وہ اتنی قداور شخصیت ہیں، اور پھر جس طرح سے پھر یہ مارکا بنے گا، اٹ ول بی بلڈ ایز کہ جی یہ کانفیڈنس میجورٹی کا ہے عمران خان میں، یہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ کے لیے زیادہ مشکلات تھیں، اور ہم نے تو بھرپور، ہمارے لیے تو آسان ہوتا ہے کہ ایسا کینڈیڈیٹ ہمارے خلاف ہو جس کے لیے آپ بڑے بھرپور انداز میں کیمپین کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو بھی جن کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ جی حفیظ شیخ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پاکستان سے لائلٹی یا کمٹمنٹ ہے کیا پچھلے 43 ایئر سے، جب وہ فرسٹ ٹائم باہر گئے تھے، کبھی رہتے بھی. سو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا اس طرح سے. سو یہ نہیں ہے کہ پیسہ اس طرح سے جس طرح سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی چلا ہے اور صرف وہی وجہ ہے. اگر اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں ڈالیں گے تو آئندہ بجٹ جب آئے گا ابھی جون میں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس وقت اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ ان کو بجٹ پاس کروانے کے لیے. زبیر صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کہا پیسہ نہیں، نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں ٹکٹ کو لے کے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ان کے بیان کو میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے تو اعتزاز حسن وغیرہ نے کہا کہ جی اس پر ایک کیس بن سکتا ہے. کس طرح سے کیس بن سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی کوئی ایم این اے، میں اگر کسی کو کنونس کرنے جا رہا ہوں کہ آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہ دیں، ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جس کا تعلق ایکس وائی زی کسی بھی شہر یا قصبے سے ہے، تو وہ یہ اپنا فیوچر بھی تو آگے مستحکم کرنے کی بات کرے گا نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتا تو مجھے یہ تو بتائیں کہ اگلی دفعہ اگر الیکشن میں آپ سے ٹکٹ مانگوں گا تو آپ دیں گے مجھے. تو ہم نے کسی کو کمٹ نہیں کیا. ہم نے کہا ہم بالکل کنسیڈر کریں گے، جس طرح ہمارا پارلیمنٹری بورڈ اس وقت کے حالات 8 مہینے بعد الیکشن ہوتے، 6 مہینے بعد ہوتے، 2 سال کے بعد ہوتے. آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اتنے چھوٹے دنوں میں، مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی آ کے کہتا ہے فیصلہ آباد سے جو ایم این اے ہے جو طلال چودھری کے خلاف جیتا تھا، تو اس کو ہم یہ کیسے کمٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ تو طلال چودھری بیچارہ جو پچھلے 2.5 سال سے محنت کر رہے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، وہ نہیں ہمارے سے پوچھے گا بھائی آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سالڈ کوئی گارنٹیز کر دی ہے. بٹ یس وی آر سیئنگ کہ جی آپ اگر آج اپنا ووٹ اس طرف ڈالیں گے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے فیور میں، تو کل ہم جب کنسیڈر کریں گے تو دس ول بی میجر تھنگ دیٹ وی ول کنسیڈر. جی ٹھیک. نظامی صاحب، یہ ٹکٹ کا لارا بطور رشوت شمار ہو سکتا ہے؟ ٹکٹ کا نعرہ لارا یہ جیسے لارا ہی ہے نا جی، تو اس میں کیا رشوت کی کیا بات ہے؟ بہرحال یہ تو وعدہ سیاستدان کرتے ہی ہیں کہ ٹکٹ دے دیں گے، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہو. اچھا، یہ زبیر صاحب، یہ جو پنجاب میں کوئی یلغار کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ نے تو بڑی کلیئرلی اپنے کسی بیانیے میں یہ کہا ہے کہ پنجاب کو تو جس طرح چلایا جا رہا ہے، گندگی کے ڈھیر ہر طرف لگے ہوئے ہیں، وہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے وہ جو حمزہ شہباز سے بلاول بھٹو ملنے گئے اور اس سے کچھ شاید ایسی خبریں آنی شروع ہو گئیں، اور پھر وہ چودھری برادران سے بھی ملے بلاول بھٹو کہ شاید پنجاب میں کسی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو تبدیلی اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ کیا جائے اور اپوزیشن کی جماعتیں، پی ایم ایل این ہی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی حکومت کو لانچ کیا جائے، یا کوئی ایسا کمبینیشن ہو جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز، پی ایم ایل کیو فار ایگزامپل، پرویز الہی اس میں نمایاں ایک حصے دار ہوں.
تو میں نے جو وضاحت کی تھی وہ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے کی تھی، اور ظاہر ہے پی ایم ایل این اگر نہیں انوالو ہوگا، دلچسپی لے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ایسی موو نہیں کرنے جا رہے. اور اس کو میں ایکسپلین کر دوں جو میاں نواز شریف کی تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوئی ٹیکٹیکل چھوٹے چھوٹے گینز نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب میں حکومت کا تختہ کرتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو کے بیٹھ جائیں. ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا ایک اوور آل آبجیکٹو ہے، اور وہ اوور آل آبجیکٹو ہے سویلین بالادستی پاکستان میں. اس میں جو اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لیڈ کرتی ہو اس سویلین بالادستی کی طرف، جس میں پارلیمنٹ سپریم ہو، اور جو بھی پارلیمنٹ آئے یا جو بھی وزیر اعظم ہو وہ فیصلہ سازی میں ان کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم کوئی ایک موو نہیں کرنے جائے. اب جہاں تک عثمان بزدار کا تعلق ہے، آج تو عثمان بزدار ہیں، اور جیسے عمران خان صاحب نے شروع سے کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے عثمان بزدار رہیں گے، تو ہمارے لیے تو اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو حکومت ہے، اور وہ بھی پنجاب میں جو حکومت ہے، وہ اگر اتنا انکمپیٹنٹ آدمی چیف منسٹر ہوگا، ظاہر ہے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں تو ابھی تک ان کی ٹریننگ ہی نہیں پوری ہوئی ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی. دیکھیں ایک ظاہر سی بات ہے، بہت ہی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، یا آپ کی تعلیم کا، ایکسپیرینس کا، پولیٹیکل انسائٹ کا، معیشت کے حوالے سے اور پھر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. تو وہ لیک کرتے ہیں، وہ ایک آن دا جاب تو نہیں ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ بھی چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے. سو وی ہیو نو ایشو. ہمارے لیے تو چیف منسٹر عثمان بزدار ہی رہیں. اور ہاں اگر ایک ایسا اشارہ ہو کہ جس سے پورے پاکستان میں تبدیلی کا ہو، اس میں پنجاب ہو یا بلوچستان ہو، جو بھی ہو اس کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کریں. لیکن یہ جو بلاول مل رہے ہیں اس کا کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ ہم کوئی اکھاڑ پچاڑ کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے زبیر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب سے متعلق بھی پوچھیں گے، اور لانگ مارچ کے ذریعے سویلین بالادستی کیا حکومت کو گھر بھیج کے آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پنجاب میں تبدیلی سے متعلق زبیر صاحب نے نون لیگ کی پوزیشن تو کلیئر کی ہے، اسپیکر اسد قیصر صاحب سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بلاول صاحب کس مشن پہ ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے واقعی لانگ مارچ چاہتی ہے؟ ہاں کچھ کانٹراڈکٹری سی باتیں آئی ہیں کہ بلاول صاحب کو چودھری شجاعت حسین نے کہا ہم بڑے اصول پسند آدمی ہیں، اور اس لیے ہم جس کا اتحاد ہے اسی کو ووٹ دیں گے. دوسری طرف وہ جو ان کے چیمہ صاحب ہیں، طارق بشیر چیمہ، انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں بزدار صاحب سے، اور اپنا جو معین صلاحی انہوں نے کہا اس مسئلے پہ بات ہی نہیں ہوئی. تو بلاول صاحب اگر اسپیکر کے یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے سپورٹ لینے گئے تھے، تو زبیر صاحب کیا کوئی آپ کو مسلم لیگ کو اعتماد میں نہیں دیا، یا پی ڈی ایم کے ساتھ مینڈیٹ کے ساتھ گئے تھے، یا خود ہی چلے گئے تھے وہ؟ نہیں، میرا خیال ہے ایک تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یوسف رضا گیلانی وہ تو آج فارملی اناؤنس ہوئے، بٹ کل جب وہ ملنے گئے تھے یا پرسوں، یہ تو کافی دن سے طے تقریباً ہو گیا تھا. یہ جمعے کے دن جب وہ بلاول بھٹو مریم نواز کے پاس آئے تھے شام کو ملنے کے لیے، بیسکلی تو مبارکباد کے لیے جنرلی ایکسچینج کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کی ٹیم تھی. تو اس وقت میں موجود تھا وہاں. اس وقت تو یہ طے ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ہوں گے. اب جب یوسف رضا گیلانی کا اسینشلی تعلق تو پیپلز پارٹی سے ہے، وہ ایم کیو ایم والوں سے بھی ملیں گے اور دوسرے پارٹیز سے بھی ملیں گے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں پی ایم ایل این کو تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی وہ کس سے جا کے ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آل دا مور بیٹر، ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلاول لیڈ کریں گے وہ کوشش، بیکاز کینڈیڈیٹ تو انہی کے ہیں، یوسف رضا گیلانی ان کی پارٹی کے. جی اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیں ڈیپٹی چیئرمین کے لیے کس کو نامزد کر رہے ہیں؟ کیا نون لیگ نے کوئی سجیشنز دی ہیں؟
ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے دو کی پوزیشنز ہیں جو چیئرمین کے علاوہ ہیں. ایک ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایک ہے ڈپٹی چیئرمین. تو اس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے. پی ایم ایل این آپ نے یہ تمام اس میں ایکچولی لوگ ایسے ہماری پارٹی کے بھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کو کیا مل رہا ہے اس سب کا. گیلانی صاحب کو بھی سب سے زیادہ ووٹ ہم نے ہی دیے ہیں اور جتوایا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہم کوئی پوزیشنز کی دوڑ میں لگے ہوئے پی ایم ایل این خاص طور پر. اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ گیلانی صاحب سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں جن کی پاسبلٹی ہے جیتنے کی. ڈپٹی چیئرمین کا جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں متفقہ فیصلہ ہوگا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا تو وہ فیصلہ ہو جائے گا. بٹ ہم پی ڈی ایم کو ایز اے پلیٹ فارم کسی کو ناراض کر کے اپنا بندہ نہیں بنوائیں گے. یہ بات بالکل طے ہے. ہاں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلنگ ضرور ہے کہ مسلم لیگ کو اس کے رول کے مطابق حصہ نہیں ملا ابھی تک. اس میں نظامی صاحب ایک چیز جو ظاہر سی بات ہے، ہماری کل میٹنگ تھی، شاید آپ کو پتہ ہوگا، جو میاں نواز شریف نے جس کو چیئر کیا تھا، جو 6 گھنٹے تک چلی تھی. کل دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک چلی تھی. تو اس میں تمام چیزیں یہ بات ہوئی تھی. ظاہر ہے ہماری اپنی پارٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ ایسپیکٹ جو ہے یہ بہت بھرپور انداز سے ڈسکس ہوا تھا کہ پارٹی کو اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہو، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہو، جو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی ایک انیشیٹو، پولیٹیکل انیشیٹو لیا جائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، سو پی ایم ایل این مسٹ کنسیڈر اس کے اپنے لانگ ٹرم پولیٹیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے کہ جو خاص طور پر پنجاب میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہمارا پاور بیس ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ جی پی ڈی ایم کرتے ہوئے پی ایم ایل این ویک ہو جائے. سو یہ ہمارے ذہن میں ہے بالکل. اچھا، اسد کیسر صاحب سے متعلق یہ بتائیے گا، کیا اس کے لیے بھی نون لیگ تحریک عدم اعتماد لانے پہ اتنی سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، کئی چیزیں ہیں جو بالکل سرپرائز ایلیمنٹ ہے یہ، کیونکہ جب شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دیا کہ جی اب 6 مہینے تک نو کانفیڈنس موشن نہیں لا سکتی اپوزیشن عمران خان کے حوالے سے، حالانکہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جو اسٹریٹجی ہے جو ظاہر ہے یہاں شیئر نہیں کی جا سکتی، اس میں بہت سے آپشنز ہیں. اور وہ آپشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار کسی نہ کسی جگہ اپنے پاور کا مظاہرہ ضرور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ حکومت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسد کیسر کے خلاف ہو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نظامی صاحب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. وہ ایک سپریم کورٹ کے اسٹے کے بیسس پر ایک چل رہے ہیں. حالانکہ اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو دونوں کی پوزیشن ملا کے دیکھی جائے تو وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں. اب یہ مورالٹی کی اتنی باتیں کرتے ہیں اور لیکچرز میں روز کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ عمران خان لیکچر نہ دے رہے ہوں. لیکن آپ خود بتائیں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر ہارا ہوا ہے اور وہ اسٹے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسٹوڈین ہے آف دا ہاؤس، اور عمران خان صاحب کو کوئی نہ مورالٹی کا ایشو آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں جو ہم کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. نظامی صاحب نہیں، یہ تو زبیر صاحب وہی معاملہ نا، میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تو اس میں تو کوئی، یہ تو ایک قسم کا سیاسی رویہ ہے ہی، خاص طور پہ حکومتی جماعت کا، تو اس پہ کوئی حیران تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نظامی صاحب میں کریکٹ کر دوں، آپ کو یاد ہے جب ایاز صادق کو ڈی سیٹ کیا تھا تو ایاز صادق صاحب نے جا کے الیکشن لڑا تھا. ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اسٹے لے لیں، لیکن وہ واپس گئے تھے اور علیم خان کے خلاف الیکشن جیت کے واپس آئے تھے. سو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مورالٹی کے لیکچر صرف ہمارے لیے ہوتے ہیں، کبھی اپنی صفوں میں بھی ان کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ عمران خان کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا.
جی ہاں، لیکن زبیر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ مورالٹی اور سیاست کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو بالکل مورالٹی کو ٹچ کر دے پھر آخر عوام بھی ان کو فارغ کرتے تھے، جس طرح یہ ابھی ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے امریکہ میں۔ نظامی صاحب، جب ہماری حکومت آئی تھی 2013 میں تو ہم نے کافی نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے کے پی میں حکومت سازی کے سلسلے میں۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جوڑ توڑ کر کے جے یو آئی ایف نے آ کے یقین دلایا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف اور دوسری پارٹیز اگر مل جائیں تو تحریک انصاف کو روک سکتی ہیں، تو میاں صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر میں جو حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے کچھ لوگوں نے میاں صاحب کو کہا کہ جی آپ اگر ہم ایفرٹ کریں گے تو گرا دیں گے۔ اس وقت 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، میاں صاحب نے بالکل اس چیز سے ایگری نہیں کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ کے وقت کا۔ مسلم لیگ نون رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظام صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔